बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से एक कानून पास किया गया है। इस कानून पर अब तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ये कानून है क्या? इस कानून पर तनकीद क्यों हो रही है? क्यों इस नए कानून को काला कानून, मुतनाज़ा कानून और VIP कल्चर को प्रमोट करने वाले कानून के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? इस किस्म की कानून साजी से तहरीक इंसाफ की साख को, इमरान खान के इमेज को और बिलखुसूस पाकिस्तान में जमहूरियत और अपोजिशन के रोल पर कितने सवालात उठ रहे हैं, आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक कानून पास हुआ है। ये कानून बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों का मुरक्कब है। एक असम्बली की पावर्स हैं, यानी कि असम्बली के इख्तियारात हैं। इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस 2016, यानी कि जो इख्तियारात हैं, जो मरात हैं असम्बली की, ये उससे मुतालिक बिल है। यानी बिल के 3 बड़े बुनियादी हिस्से हैं। एक हिस्से का ताल्लुक असम्बली के इख्तियारात से हैं, यानी कि स्पीकर के इख्तियारात से हैं। दूसरा जो इस्तिस्ना हासिल है और जो प्रिविलेजेस हासिल हैं, जो मरात हासिल हैं असम्बली के अरकान को, उससे मुतालिक ये बिल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल के उस हिस्से पर जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है, और वो शोबा है मरात का। अरकान असम्बली को जो मरात इस बिल के ज़रिए दी गई हैं वो इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और खौफनाक है। ये कम से कम इस किस्म की मरात की डिमांड करना, और वो भी कानून साजी के ज़रिए एक ऐसे वक्त के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, जब पूरा मुल्क एक इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, एक शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट के अलावा कुछ नहीं है। बिल क्या कहता है? बिल सबसे पहले ये कहता है कि तमाम अरकान असम्बली को और उनकी शरीक हयात को ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट की जरूरत क्यों है, और उनकी शरीक हयात को किस वजह से ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। ये इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे ग्रीन पासपोर्ट पर फख्र क्यों नहीं करते? क्यों ये ग्रीन पासपोर्ट को अपनी तौहीन समझते हैं? ये जो एक ऑफिशियल पासपोर्ट का एक मैकेनिज्म हमने डेवलप कर लिया, चलें ऑफिशियल्स की हद तक तो कोई बात समझ में आती है। अब आप कहेंगे शरीक हयात को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, फिर उसके बाद उनके बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि आप ग्रीन पासपोर्ट को नफरत करते हैं, आप ग्रीन पासपोर्ट को अपने लिए तौहीन समझते हैं। और आज विफाक में भी सेनेट की जो कायमा कमेटी है, उसने जो साबिक अरकान असम्बली है उनके लिए, उनकी अहलिया के लिए, उनके 28 साल तक के बच्चों के लिए, 18 साल के बच्चे को बालिग तस्वुर किया जाता है, लेकिन ब्लू पासपोर्ट के मामले पर 28 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको भी ब्लू पासपोर्ट देने की सेनेट के अंदर जो बिल है वो मंजूर किया गया। तो इससे आपको इस मुल्क में जो कानून साजी करने वाले तबके हैं उनके माइंडसेट के बारे में आपको पता लगता है। दूसरी अहम तरीन बात कि टूल टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। यानी टूल टैक्स, आम आदमी इस मुल्क में सवाए टैक्स देने के उसको रिटर्न के अंदर कुछ नहीं मिल रहा। आम आदमी से हर चीज के ऊपर टैक्स वसूल किया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी की सूरत के अंदर वो कोई चीज खरीदता है तो GST की फॉर्म के अंदर इस मुल्क में जो तनख्वाहदार तबका है, जो सैलरीड क्लास है, वो सबसे ज्यादा टैक्स देती है। और इस मुल्क में अगर कोई टैक्स नहीं देता तो अशराफिया नहीं देती। तो वो अरकान असम्बली जो बिल पास करते हैं, जो टैक्स के अहदाफ मुकर्रर करते हैं, जो बजट पेश करते हैं, वो इस मुल्क में टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है और वो टैक्स इस्तिस्ना मांग रहे हैं। तो अगर इस मुल्क का हुक्मरान टैक्स नहीं देगा
تو پھر وہ ایگزامپل کیسے سیٹ کرے گا اور وہ کیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ اس کو ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے اور بڑی بڑی باتیں کی جائیں. اس کے علاوہ جو اس سے بھی زیادہ الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اراکین اسمبلی کو اسلحے کے 4 لائسنسز بھی دیے جائیں گے، جس میں سے 2 لائسنسز مفت ہوں گے اور 2 کی فیس دی جائے گی. ویپنائزیشن کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ریاست کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر اس شخص کو جو اس کے اندر رہ رہا ہے اس کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے. مگر یہاں پہ صوبائی حکومت لوگوں کو لائسنس دے رہی ہے اور اشرافیہ کو لائسنس دے رہی ہے کہ وہ اسلحہ رکھیں، اور اس اسلحے کے لیے بھی وہ پیسے نہیں دیں گے. پھر پیسے نہ دینے کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. یہاں پہ جو کلبز ہیں، جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں، وہاں پر بھی اگر یہ اراکین اسمبلی جاتے ہیں تو ان کو وی آئی پی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، ان کو فری ممبرشپیں دی جائیں، ان کو فری ریسٹ ہاؤسز دیے جائیں. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے جو یہ بیہودہ قانون سازی سامنے لے کر آئی ہے، جو کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، جو وی آئی پی کلچر کے مخالف تھے، جو یہ کہتے تھے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، جن کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے. برابری کی بات کرتے ہیں یہ لوگ. اور یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کسی زمانے میں گورنر ہاؤس کو ویمن یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانا چاہتے تھے. یہ وہی عمران خان صاحب کی پارٹی ہیں جنہوں نے اپنی پہلی تقریر کے اندر آ کر یہ کہا تھا کہ وہ آسٹیرٹی ڈرائیوز کو لے کر چلیں گے، وہ وی آئی پی پروٹوکول کو ختم کریں گے. وہ گاڑیوں کی نیلامیاں ہو رہی تھیں، کٹے، مرغیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بیچا جا رہا تھا. آج وہ تحریک انصاف، اور یہ شریف خاندان پر تنقید ہوتی تھی کہ مری کے اندر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس شریف خاندان کے لیے، زرداری خاندان کے لیے فلاں محل. تو آج یہی تحریک انصاف کی صوبائی اسمبلی کے ارکان وہ تمام تر پرکس اینڈ پریولیجز ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پر کسی زمانے میں عمران خان صاحب تنقید کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ٹول ٹیکس نہیں دینا، سروسز کلبز کی نمائندگی چاہیے، وہیں ایک اور مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کی گاڑیوں پر اسمبلی کا مونوگرام ہو. بھائی کیوں؟ گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی ناکافی ہے. چلیں اب آپ اراکین اسمبلی کی بات کر لیتے ہیں. یہ کمپلیکس ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں، آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا آپ شکار دکھائی دیتے ہیں کہ آپ یہ ایک صحافی ہے تو وہ اپنے گاڑی کے ساتھ پریس لکھ لیتا ہے، وکیل ہے تو اپنے ساتھ ایڈوکیٹ لکھ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے پولیٹیشنز جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایم پی اے، ایم این اے، مونوگرام والی گاڑی ہے، تاکہ یہ قانون سے اپنے آپ کو بالا تو سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے ہر مقام کے اوپر. تو اس سے آپ کو ان کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ مونوگرام کی بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں ایک اسپیشل شناختی کارڈ بھی چاہیے. یہ قومی شناختی کارڈ پر بھی اکتفا نہیں کرتے، اور اس کے بعد جسٹس آف پیس کا ان کو رول چاہیے کہ ان کے ٹیلی فون کال کے اوپر انتظامیہ حرکت میں آئے. اور سیکیورٹی پروٹوکول کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کو بی کیٹیگری کی سیکیورٹی چاہیے اور ضرورت پڑنے پہ سٹاف چاہیے، اور سٹاف صرف ان کو اپنے صوبے میں نہیں چاہیے. اگر یہ کسی دوسرے صوبے میں ٹریول کرتے ہیں، یہ بلوچستان چلے جاتے ہیں، یہ کے پی چلے جاتے ہیں، کے پی سے باہر جاتے ہیں، جی بی چلے جاتے ہیں، آزاد کشمیر جاتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو سیکیورٹی پروٹوکول ملنا چاہیے. تو یہ وہ ساری کی ساری مراعات ہیں جن پر اب یہ تنقید کی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی مراعات ہیں، جس میں ان کی تنخواہوں کا، ان کی الاؤنسز کا، ان کے بجلی کے بلوں کا، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا جو جتنا بھی انتظام ہے وہ فائنانس کمیٹی اس کو ڈیل کرے گی، اور کمیٹی میں بھی اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے. اب ان کو بڑا افسوس ہے، یہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیے پورے ملک میں ہمارے جو تنخواہ ہے وہ سب سے کم ہے. یہ اپنے آپ کو سب سے کم کے ساتھ کمپیئر کر کے جسٹیفیکیشن کریٹ کرتے ہیں. بھئی اگر آپ نے تنخواہ بڑھانی ہے تو اسی حساب سے بڑھائیں جیسے آپ عام ورکر کی بڑھاتے ہیں، 7%، 5%، 10%، 15%. لیکن جب آپ اگزامپل یہ سیٹ کرتے ہیں، یہ بڑے چلاک لوگ ہیں،
کہ چونکہ جناب پنجاب میں 4 لاکھ کا اضافہ ہو گیا تو لہٰذا ہمیں بھی ان کے برابر لایا جائے. یہ ایک دوسرے کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں. لیکن آپ اس بات کو دیکھیے کہ جہاں پر یہ پریولیجز کی بات ہو رہی ہے، پرکس کی بات ہو رہی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہیں، کوئی مخالف نہیں ہے، سب نے ووٹ دیا ہے، سب اس ایجنڈے پر کنونسڈ ہیں کہ یہ بلو پاسپورٹ ان کا حق ہے، یہ وی آئی پی سیکورٹی ان کا حق ہے، یہ کلبز کی ممبرشپ ان کا حق ہے، یہ ٹیکس سے استثناء ان کا حق ہے، یہ ساری مراد ان کا حق ہے اور یہ ان کو ملنا چاہیے. اس پہ یہ سارے متفق ہیں. یہ کسی ایسی قانون سازی پر متفق نہیں ہوں گے جس میں عام آدمی کو ریلیف دیا جائے. یہ آپ اکثر سنیں گے آئیے مل بیٹھ کر مساق جمہوریت کر لیتے ہیں، یہ کبھی نہیں بیٹھیں گے. یہ ایک دوسرے کو غدار چور ڈاکو کہتے رہیں گے، مگر جب کھانے کی باری آئے گی، جب اپنی مراد کی باری آئے گی تو ان کے اندر اتفاق رائے ہوگا تنخواہیں بڑھانے کے لیے، مراد سمیٹنے کے لیے، اور یہ ایک دوسرے کو جمہوریت کے لیے خطرہ کہیں گے. لیکن جب جمہوریت میں ان کا ذاتی مفاد آ جائے تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا آئس کریم اپوزیشن، مکمکا. تو یہ ایک مکمکا ہے اور اس مکمکا میں تحریک انصاف بھی شامل ہے. اس آئس کریم اپوزیشن میں تحریک انصاف شامل ہے. جتنے مرضی استثناء دیتے رہیں، نظر ثانیوں کے لیے قوانین کو بھیجیں، جو کالک انہوں نے اپنے منہ پہ ملی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چیز سے وہ دھل سکتی ہے. باقی جو رپورٹنگ کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے وہ بھی آزادی اظہار کے خلاف اور انتہائی شرمناک ہے کہ آپ سزائیں تجویز کر رہے ہیں رپورٹنگ کے اوپر، کہ اگر رپورٹنگ آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوئی، آپ کے بنائے ہوئے کالے قوانین کے مطابق نہ ہوئی تو آپ جرمانے بھی کریں گے اور آپ سزائیں بھی سنائیں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو دو نہیں ایک پاکستان کا تصور ہے، یہ تو آپ نے دفن کر دیا. اور جو صاف چلی شفاف چلی لو دیکھو تحریک انصاف چلی، وہ سلوگن بھی آپ نے ڈبو دیا. اور آپ میں پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے اس قسم کی قانون سازی سے. اور جس ملک میں اپوزیشن بلائنڈ ہو، جس ملک میں اپوزیشن گونگی ہو، جس ملک میں اپوزیشن کے لیے کوئی اخلاقی اصول نہ ہو، اس ملک کا فیوچر وہ ایٹ سٹیک ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.